آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی، عالم دین اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انجینئر کیوں لگاتے ہیں؟ کیسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے؟ ہم کیسے اس کو یہ جرأت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے؟ ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نو گو ایریا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی جی جاب نہیں لگی، یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے اور کس طرح سے اس کو اس تک نہیں کرنا ماں باپ کو؟ آپ شادی پسند بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آپ کو ہے، آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو، یہ اس بارے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جہلم میں موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں یہاں پر آیا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں ایک تو آپ کی صحت طبیعت دریافت کرنے کے بعد یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ گزشتہ 6 سال سے ہمیں جب نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، لیکن جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ 6 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کئی لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ خائف بھی ہیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی، عالم دین اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انجینئر کیوں لگاتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسامہ بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ ٹائٹل کی بات کی تو میں اتھرائز نہیں ہوں کہ اس طرح کے ٹائٹلز یوز کروں۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں مفتی یا مولانا کا ٹائٹل عموماً جو اتھرائز ہیں وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ جس نے کوئی 5-6 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں، امام مسجد ہے، وہ بھی اپنے ساتھ مولانا، استاذ العلماء لکھتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی فیلڈ میں آلموسٹ 15.5 سال جاب کی ہے ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کے اندر، نیسکوم میں۔ تو یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمنگ ہے، پلس ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ محنت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا سورس علماء ہی ہوں گے، دینی کتابیں ہی ہوں گی، وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بکش مسلمان بنتے ہوئے نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو اس لیے میں انجینئر سال لکھتا ہوں، دھوکہ نہیں کسی کو دیتا، میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے، میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے، اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے بھی ہے چیز۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں۔ اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے، اس نے ڈگری کہاں سے کی، اس کے استاد کون سے ہیں، پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے نا اگلے بندے کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ اچھا، اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، وہ پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ کیسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے؟ ہم کیسے اس کو یہ جرأت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے؟ ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں کرنا، نو گو ایریا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی۔ ہم نے تو یہ ساری مت توڑ دی جی، ساری ینگ جنریشن دیکھیں، میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا۔ ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا، ہم نے تو تھمب نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں، آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی۔ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے، غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا، یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا، انڈر شیو، اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں، میری ویڈیوز موجود ہے، ملینز میں ویوز ہیں ان کے،
اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی ہے. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پیئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں اور فوراً موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے. تو ہر شر میں سے خیر نکلا ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایک 9 مئی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے, ذرا یہ چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا. ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی, ابھی جی جاب نہیں لگی, یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی, پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے اور کس طرح سے اس کے اوپر. دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں جی بھائی, جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک PhD خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
اس میں امپلائڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، فائنینشیل ہے. ہاں، ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا، یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ غریب تھا، نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر، وہ اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا، تیسری، جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں، نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے حق مہر آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق مہر رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے، آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق مہر ہیں تو دیے نا لوگوں نے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں، اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے، کم رکھنا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے، تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے. لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ، یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اب ایک بچہ نوکری لگ گیا، کمانا شروع ہو گیا، اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم ہے، غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں، کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا، وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا. الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں، اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے. لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ اون کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے اس سے بڑی ڈین کوئی نہیں ہوتی ہے. جو اب ٹھیک ہے اور میرے والدین کے عقیدے ٹھیک نہیں، میں ان کو سمجھاؤں تو آپ نے کہا بالکل سمجھائیں، لیکن ادب سے سمجھائیں. اچھا، اسی طریقے سے ماں کو اف تک نہیں کرنا. ماں باپ کو آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آپ کو ہے. آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو، یہ اس بارے میں بھی یہ بالکل جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنمن ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ شادی کی، وہ نہ مرد نکل آیا، یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا، تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی، بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا، لیکن ناپسندیدہ. اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، چوری کروائی، بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے، کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں، بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ طلاق دے دو، تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا. یہ اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں، تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے، وہ گھر پہ نہیں تھے، کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی، یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے.
نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ رہی تھی, اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا, حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسو موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں, اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل. ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے عاد لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے کہ یہ تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہے. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے, یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں, آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%, میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو کہ لو میرج تھی, ہاں جی لو میرج تھی, مجھے پتا چل جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سارا لو نکل جاتا ہے, پھر لو نو لبتے پھرتے ہیں, اور لو نہیں پھر لبتا. لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کلٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا, بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سوال تو لے آندی سی, ٹھیک ہے, ساڈے کو پوچھا سی, میں تو وہ لے کے آنی سی, پھر تکتا ہے تو کتنی فرما بردار ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے, دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے, اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں. ہاں, لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں. یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے, بالکل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. نکاح متع جائز ہے؟ نہیں جی,
نکاح متع ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار، اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی، وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو. یہ وہاں کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت، 60 سال کا تو میرے علم میں ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے. اچھا، اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے. کبھی میں 4-5 مہینے بعد، سال بعد آ جایا کروں گا، تم پہ میرا نام بھی رہے گا. اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے. بالکل تو اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ پھر متع ہو جائے گا. اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو، جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں، جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں، وہاں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا. متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو، مسیار کی شکل میں، یہ دونوں حرام ہے. اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں ہے. خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا. ہاں اوائل اسلام میں تھا، وہ تو کئی چیزیں تھیں، شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے. اوکے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا، اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی. بالکل. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا. اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی. دنیا میں میاں بیوی بچے ہیں، ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں، ان کی تربیت کریں، وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے. ہاں بالکل، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں شادی ایک ہی ہے، 4 کی اجازت ہے. نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی. یہ جو آپ کی بات کی شادیاں ہیں دین کی حکمت کے تحت، یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں ہیں. زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک. دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا، اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے. اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی الاسلام نے ایک ہی کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی. یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں ان سے پوچھا نبی الاسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی. وہ جو شادیاں وہ بات کی ہیں. قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا، عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ، ایون جو سوگنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو، افورڈ بھی کر سکتے ہوں، جو لوگ بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں ایک شادی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب 1 شادی، مولانا طارق جمیل صاحب 1 شادی، ٹھیک ہے. اچھا مولانا اسحاق صاحب 1 شادی، آپ اندازہ کریں. مولانا مودودی 1 شادی. یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور تو اور ڈاکٹر فرد ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی. وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب 1 شادی. غامدی صاحب کی وائف جو ہے، آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی، انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ بھی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادی افورڈ کر سکتا ہے، ضرور کریں. ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے، یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے. جو رشتوں پہ بات کر رہے ہیں تو ایک عورت جو ایک مرد کو 4 عورتیں جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گی، یہ مستند بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے. یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ 4 جو ایک مرد 4 عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا.
یہ بھی اس طرح کی بھی قرآن بنائی جا سکتی ہے، یہ تھیوریٹیکل بات ہے، کوئی حدیث میں اپنا اپنا جو ہے ہاں وہ ہاں اعمال ہے۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے، لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے نا، انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں ان کو صرف دعوت دوں گا، زبردستی نہیں کروں گا، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ پھر نبی اسلام نے اسے کھولا، فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں۔ ماں باپ کا احترام، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا، یعنی ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی، اور خاوند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی، وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کو کان کھینچ دیا پیار سے۔ تو یہاں پہ آپ زبردستی والا معاملہ آ رہا ہے نا، یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں، لیکن یہ وحشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مڈل ایج میں پہنچ کے کوئی زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی بھی اس کا بس چلے تو داڑھی بھی بیوی کو رکھوا دے، تو داڑھی کے 1 منٹ بیوی کے اس نے نقاب کروانا ہے، اب پوری زندگی اس نے ایک آزادانہ زندگی گزاری ہے، تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا، عین ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے۔ بالکل مثلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی برقع کرے گی، شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے اوپر بم پھاڑوں میں، اوکے جی یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات مڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا، تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں، کوشش کریں کہ وہ آ جائیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ لڑائی جھگڑا اور طلاق تک نوبت چلی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل